السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے یزید کی زندگی اور موت کیسی تھی۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ یزید بن معاویہ بن ابو سفیان دوسرے اموی بادشاہ کی پیدائش سن 44 یا 45 ہجری کو ہوئی، یعنی کہ 44 سے 45 ہجری کو ہوئی۔ اس کی ماں میسون بنت باجدل بن انیف کلبی تھیں۔ یزید کی حکومت اور اس کی مدت کتنی تھی؟ معاویہ نے اپنی حکومت کے آخری ایام میں دھمکیوں اور لالچ کے بلبوتے پر مسلمانوں سے یزید کے لیے خلافت کی بیعت لے لی اور امام علیہ السلام کے ساتھ کیے گئے صلح نامے کی شرائط کہ جس پر اس کے دستخط بھی موجود تھے، اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے بدکار بیٹے کو اسلامی دنیا کا حاکم مقرر کر دیا۔ یزید سن 520 میں تخت نشین ہوا اور 528 یا 27 تک حکومت پر برجمان رہا۔ یزید کا رہن سہن اور اخلاق کیسا تھا؟ عام مورخین نے یزید کو ایک شراب خور، بندروں سے کھیلنے والا اور اسلامی احکامات کی نسبت بے اطلاع قرار دیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ عبداللہ بن حنظلہ اور اہل مدینہ کی ایک جماعت نے یزید کے طرز زندگی سے آگاہی کی غرض سے دمشق کا سفر کیا۔ انہوں نے مدینہ واپسی پر یزید کے بارے میں کہا، ہم ایک ایسے شخص کے پاس گئے تھے جو بے دین ہے، شراب خور ہے، تنبور بجاتا ہے، موسیقار، اس کے پاس لہو اور لب میں مشغول رہتے ہیں اور وہ کتوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ عبداللہ بن حنظلہ نے مزید کہا، خدا کی قسم، ہم یزید کے پاس سے اس حال میں باہر نکلے کہ ہمیں آسمان سے پتھر برسنے کا خوف تھا۔ اور مسعودی بھی یزید کے بارے میں لکھتا ہے، اس کی زندگی فرعون کی مثل تھی، بلکہ اس سے بھی بدتر تھی۔ بعض مصنفین کے مطابق یزید دیہات میں اپنی دائیا کے پاس پروان چڑھا اور اس کے ننھیال یعنی کہ خاندان قبول اسلام سے پہلے عیسائی تھے اور ابھی تک یہ عیسائی عادات و اطوار ان میں باقی تھیں، لہٰذا یزید کی تربیت عیسائی کے طریقے پر ہوئی تھی۔ یزید کے جرائم یعنی کہ کربلا سے پہلے یزید بہت سے جرائم میں شامل تھا۔ یزید نے اپنے 3-4 سالہ دور حکومت میں انتہائی بھیانک جرائم کا ارتکاب کیا۔ حضرت امام علیہ السلام کی شہادت۔ یزید کا سب سے بڑا جرم امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے 72 باوفا ساتھیوں کو شہید کرنا ہے۔ تاریخوں میں منقول ہے، یزید نے اپنی حکومت کے آغاز میں مدینے کے ولی اتباع کو ایک خط لکھا اور اسے حکم دیا کہ حضرت امام علیہ السلام اور دیگر شخصیات سے بیعت لیں۔ یزید نے اس خط میں حکم دیا کہ اگر یہ لوگ بیعت نہ کریں تو ان کے سر قلم کر کے میرے پاس لے آؤ۔ حرہ کا واقعہ۔ مدینہ شہر پر حملے اور قتل و غارت کو واقعہ حرہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، یعنی کہ جوڑا جاتا ہے۔ اس سال یزید نے 5000 شامیوں کو مسلم بن عقبہ کی قیادت میں مدینہ روانہ کیا۔ مسلم نے مدینہ پر حملہ کر کے واقعہ حرہ کا ارتکاب کیا۔ اس سانحے میں بہت سے لوگ قتل کر دیے گئے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو 3 دن کے لیے کھلی چھٹی دے دی کہ وہ مدینے میں جو مرضی کریں۔ دینواری لکھتے ہیں، واقعہ حرہ میں اسی کے لگ بھگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا۔ مہاجرین و انصار میں سے 700 اور باقی مسلمانوں میں سے 10,000 افراد کام آئے۔ مکہ شہر پر حملہ یزید کا۔ اس کا ایک اور بڑا جرم مکہ شہر پر حملہ اور کعبے پر سنگ بھاری ہے۔ مسلم بن عقبہ واقعہ حرہ کے بعد ابن زبیر کے ساتھ لڑائی کی غرض سے مکہ کی طرف روانہ ہوا مگر راستے میں ہی ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد حسین بن نمیر کو لشکر یزید کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ شام کے سپاہی نے مکہ کا محاصرہ کیا اور منجنیق سے اس شہر پر حملہ کر دیا، یعنی کہ بڑی توپوں کے ساتھ مکے پر حملہ کیا، حرم کو آگ لگا دی۔ اس واقعے میں خانہ کعبہ منہدم ہو گیا اور لوگوں کے بہت سے گھر نظر آتش ہو گئے، یعنی کہ آگ لگ گئی۔ یزید کی موت کیسے ہوئی اور اس کی ہلاکت کی کیا وجہ بنی؟ اس کی موت کی علت کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ وہ ایک بیماری کے باعث حران میں ہلاک ہوا۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں، شیخ صدوق نے روایت کیا ہے کہ وہ نگانی
موت کا شکار ہوا۔ رات کو مستی کی حالت میں سویا تو صبح مردہ پایا گیا اور اس کی لاش خراب ہو چکی تھی۔ دوستو، یزید کی موت ایک پہیلی کی مانند ہے، کیونکہ بعض مفکرین کا کہنا ہے کہ یزید کی موت اس کی گردن پہ نکلے پھوڑے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور بعض مفکرین کا کہنا ہے کہ اس کی موت نشے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ دوستو، اہل بیت سے اگر محبت کرتے ہیں تو کمنٹ میں حسین زندہ باد علیہ السلام ضرور لکھیے گا اور اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگتی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔